السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دنیا کی سب سے عظیم ہستی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ آپ کی سیرت ہمارے لیے قیامت تک کے لیے روشنی اور رہنمائی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی صرف 6 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یوں آپ یتیم ہو گئے۔ پھر آپ کی پرورش دادا عبد المطلب اور بعد میں چچا ابو طالب نے کی۔ بچپن اور جوانی ہی سے آپ کو صادق الامین کہا جاتا تھا۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے اور آپ ہمیشہ سچ بولتے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ جو ایک نیک اور مالدار خاتون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا اور یہ نکاح آپ کی زندگی کا ایک بڑا سہارا بنا۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی، پھر قریش اور مکہ کے لوگوں کو۔ کئی لوگ ایمان لے آئے لیکن کفار مکہ نے سخت دشمنی شروع کر دی۔ جب مکہ والوں نے ظلم حد سے بڑھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ مدینہ کے لوگوں نے خوش دلی سے آپ کا استقبال کیا اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ مدینہ میں کئی بڑے معرکے ہوئے، جیسے غزوہ بدر اسلام کی پہلی فتح، غزوہ احد، غزوہ خندق۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی دعوت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، میں تمہارے سامنے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے چچا، اہل خانہ اور قبیلے کو اسلام کی طرف بلایا۔ ایک دن آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے بلند آواز میں قریش کو بلایا۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سنو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو۔ اگر ایمان نہ لائے تو تم پر بڑا عذاب آئے گا۔ یہ اسلام کا پہلا کھلا اعلان تھا۔ کفار مکہ نے مخالفت کی، آپ کو تکلیفیں دیں، گالیاں دیں، یہاں تک کہ طائف سفر میں بچوں نے آپ پر پتھر برسائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دینے کی بجائے دعا دی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں آپ نے دعوت کا دائرہ وسیع کر دیا۔ وہاں مسجد نبوی کو تبلیغ و تعلیم کا مرکز بنایا گیا۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کونے کونے میں بھیجا تاکہ لوگ اسلام سے روشناس ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور پچھلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عمارت ہو جس کی ایک اینٹ باقی ہو اور میں وہ اینٹ ہوں۔ اور ایک جگہ اور فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو خیر پہنچائے۔ آخری حج میں آپ نے خطبہ دیا جو انسانیت کے لیے مکمل رہنمائی ہے، جس میں سب انسان برابر ہیں، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سود ہمیشہ کے لیے حرام ہے، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ 63 سال کی عمر میں آپ مدینہ منورہ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی وفات پر صحابہ کرام اور امت بہت غمگین ہوئی۔ پیارے ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل محنت، صبر، دعا اور محبت سے اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ آج دنیا بھر میں اربوں مسلمان ہیں جو اسی پیغام کے امین ہیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔